بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حاتم طائی اور اس کے کارنامے۔ حاتم طائی کے کارنامے تو بہت سے ہیں، لیکن آج ہم حاتم طائی اور بادشاہ عرب نوفل کی کہانی کا ذکر کریں گے۔ حاتم طائی ایک جوان مرد، محتاجوں کی مدد کرنے والا، دشمنی سے گریز کرنے والا اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا ایک نیک دل انسان تھا۔ حاتم طائی کے وقت میں ایک بادشاہ عرب تھا جس کا نام نوفل تھا۔ اس کو حاتم طائی سے بے سبب دشمنی تھی۔ نوفل بہت سارا لشکر فوج جمع کر کے لڑائی کے لیے نکل آیا۔ حاتم طائی خدا ترس اور نیک مرد تھا۔ یہ سمجھا کہ اگر میں بھی جنگ کی تیاری کروں تو خدا کے بندے مارے جائیں گے اور بڑی خون ریزی ہوگی، اس کا عذاب میرے نام لکھا جائے گا۔ یہ بات سوچ کر تنہا اپنی جان لے کر پہاڑ کی کوہ میں جا چھپا تاکہ کسی انسان کو نقصان نہ پہنچے۔ جب حاتم غائب ہونے کی خبر نوفل تک پہنچی، اس نے اس کا گھر بار لوٹ لیا اور اعلان کرا دیا کہ جو کوئی حاتم کو ڈھونڈ کر لائے گا تو اس کو 500 اشرفیاں بادشاہ کی طرف سے انعام دی جائیں گی۔ یہ سن کر سب کو لالچ آیا اور تلاش جستجو حاتم کرنے۔ ایک روز ایک بوڑھا اپنی بڑھیا اور 3 بچے ساتھ لے کر لکڑیاں کاٹنے کے لیے اس غار میں پہنچے جہاں حاتم پوشیدہ تھا۔ وہ لکڑیاں کاٹنے لگے تو بڑھیا بولی کہ اگر ہمارے کچھ دن بھلے آتے تو حاتم کو کہیں ہم دیکھ پاتے اور اس کو پکڑ کر نوفل کے پاس لے جاتے تو وہ ہمیں 500 شرفیاں دے دیتا تو ہم بھی آرام سے بیٹھ کر کھاتے اور اس دکھ دھندے سے بھی جان چھوٹ جاتی۔ بڑھے نے کہا، کیا تم ٹٹر کرتی رہتی ہو؟ ہمارے قسم میں یہی لکھا ہے کہ ہم روز لکڑیاں توڑیں اور سر پر رکھ کر بازار میں بیچیں، تب کوئی لون روٹی میں یسیر آئے۔ تم چپ کر کے اپنا کام کرو، اور ویسے بھی حاتم ہمارے ہاتھ کیوں آنے لگا اور بادشاہ ہمیں پیسے کیوں دے گا؟ عورت نے ٹھنڈی سانس بھری اور چپ ہو گئی۔ نے ان دونوں کی باتیں سنی تو دکھی ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ میں خود کی جان بچائے بیٹھا ہوں اور وہ بیچارے اتنی محنت کر رہے ہیں اور میں ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا پا رہا۔ سچ ہے کہ اگر آدمی میں رحم نہیں تو وہ انسان نہیں، اور جس کے جی میں درد نہیں وہ قصائی ہے۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے فرشتے۔ حاتم کی جوان مردی نے یہ قبول نہیں کیا کہ وہ اپنے کام سے سن کر چپ رہے۔ وہ باہر نکل آیا اور اس بوڑھے سے کہا، اے عزیز، حاتم میں ہی ہوں، مجھے نوفل کے پاس لے چلو اور اسے جو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے تو وہ تمہیں دے دے گا۔ اس بوڑھے نے کہا کہ میں نہیں جانتا وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے، اگر مار ڈالے تو میں کیا کروں گا؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، اور ویسے بھی میری انسانیت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنے فائدے کے لیے کسی دوسرے انسان کو دشمن کے حوالے کر دوں، اور ویسے بھی وہ مال میں کتنے دن کھاؤں گا اور کب تک جیوں گا؟ آخر مر جاؤں گا تب خدا کو کیا جواب دوں گا؟ حاتم نے بہت محنت کی کہ مجھے لے چل، میں اپنی خوشی سے کہتا ہوں اور ہمیشہ اسی آرزو میں رہتا ہوں کہ میری جان اور مال کسی کام آئے تو بہتر ہے، لیکن وہ بوڑھا کسی طرح راضی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ حاتم کو لے کر جائے۔ تو حاتم نے کہا کہ میں آپ کو بادشاہ کے پاس لے کر جا کر کہتا ہوں کہ اس بوڑھے نے مجھے جنگل میں ایک پہاڑ کی کوہ میں چھپا رکھا تھا۔ تو وہ بوڑھا ہنسا اور بولا، بھلائی کے بدلے برائی ملے تو یا نصیب۔ ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ بہت سے آدمی آ پہنچے اور بھیڑ لگی۔ وہ افسوس کرتا ہوا پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ جب نوفل کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا کہ اس کو کون پکڑ کر لایا ہے؟ ایک بزاز تنگ دل بولا کہ ایسا کام سوائے ہمارے اور کون کر سکتا ہے؟ یہ فتح ہمارے نام ہے، ہم نے اس پر جھنڈا گاڑا ہے۔ ایک اور آدمی بولا، میں نے کئی دن دوڑ دھوپ کر کے جنگل سے پکڑا ہے، میری محنت پر نظر کیجیے اور جو قرار ہے سو دیجیے۔ اس طرح شرطیوں کے لالچ میں ہر کوئی کہتا تھا کہ یہ کام مجھ سے ہوا ہے، اور وہ بوڑھا چپ کیا ہوا ایک کونے میں کھڑا رہا اور حاتم کی خاطر روتا تھا۔ جب اپنی دلاوری اور مردانگی سب کہہ چکے تب حاتم نے بادشاہ سے کہا، اگر سچ پوچھو یہ ہے کہ وہ بوڑھا جو لفظ سب سے کھڑا ہے مجھ کو لایا ہے، اگر سچ کی پہچان جانتے ہو تو دریافت کرو اور میرے پکڑنے کی خاطر جو قبول کیا ہے پورا کرو کہ ساری ڈیل میں زبان حلال ہے۔ مرد کو چاہیے کہ جو کہے سو کرے، نہیں تو جیب حیوان کو بھی خدا نے دی ہے، پھر حیوان اور انسان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ نوفل نے اس لکڑہارے کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ جو سچ ہے کہہ ڈالو، حاتم کو کون پکڑ کر لایا ہے؟ اس بیچارے نے سر سے پاؤں تک جو گزرا تھا سب بتا دیا اور کہا، حاتم میری خاطر آپ چلا آیا۔ نوفل یہ ہمت حاتم کی سن کر معتجب ہوا کہ واہ رے، تیری سخاوت، اپنی جان کا بھی خطرہ نہ کیا۔ جتنے جھوٹے دعوے حاتم کو پکڑ لانے کے کیے تھے
हुक्म हुआ कि इनकी टिन्नियां कस कर 500 शर्फी के बदले 500 जूतियां इनके सर पर लगाओ कि इनकी जान निकल पड़े। तर तर जूतियां पड़ने लगी और एकदम सार इनके गंजे हो गए। झूठ बोलना ऐसे ही गुनाह है कि कोई गुनाह इस तक नहीं पहुंचता। खुदा सबको इस बला से महफूज रखे, झूठ बोलने का चस्का ना दे। बहुत आदमी झूठ मूठ बक्के जाते हैं लेकिन आजमाइश के वक्त सजा पाते हैं। बस इन सबको वाकिफ इनके इनाम देकर नौफिल ने अपने दिल में ख्याल किया कि हातिम जैसे शख्स से इंसानियत को फैज पहुंचता है और मुतजर की खातिर अपनी जान भी दरेग नहीं करता और खुदा की राह में सरापा हाजिर रहता है। तो इसने हातिम का हाथ बड़ी दोस्ती और गर्मजोशी से पकड़ लिया और अपने पास बिठा लिया और इसका जो कुछ जब्त किया था सब छोड़ दिया और उस बूढ़े को 500 शर्फियां खजाने से दिलवा दी और वो दुआ देता हुआ चला गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी से बदगुमानी नहीं रखनी चाहिए। अल्लाह हमें और आप सबको नेकी और भलाई करने की हिम्मत और तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our channel Urdu Joint.